ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی ہر چیز دماغ کنٹرول کرتا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے اصل کہانی کچھ اور ہے۔ آپ کی آنتوں میں ایک ایسا نیٹ ورک موجود ہے جس میں 500 ملین سے زیادہ اعصابی خلیے ہوتے ہیں۔ سائنسدان اسے انٹرک نروس سسٹم کہتے ہیں۔ کچھ سائنسدان اسے دوسرا دماغ بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کے اصل دماغ سے مسلسل ایک براہ راست رابطے میں رہتا ہے جسے ویگس نرو کہا جاتا ہے۔ یہ رابطہ کبھی نہیں رکتا، دن ہو یا رات، جاگتے ہوں یا سو رہے ہوں، آپ کی آنتوں سے آنے والا ہر سگنل سیدھا دماغ تک پہنچتا رہتا ہے، اور یہی سگنلز آپ کے احساسات، خیالات اور دباؤ کو سنبھالنے کے طریقے پر اثر ڈالتے ہیں۔ آپ کے جسم کا تقریباً 90% سیروٹونن، یعنی وہ کیمیکل جو خوشی اور سکون سے جڑا ہوتا ہے، دماغ میں نہیں بلکہ آپ کی آنتوں میں بنتا ہے۔ تو جب آپ کا معدہ سوجن کا شکار ہو، جب اس کا توازن بگڑ جائے، یا جب وہ خاموشی سے مسائل کا سامنا کر رہا ہو، تو اس کا اثر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچانک ہونے والی بے چینی، ایسے موڈ سوئنگز جن کی کوئی واضح وجہ نہ ہو، رات بھر حد سے زیادہ سوچنا، اور ایک خاموش اداسی جو بغیر کسی وجہ کے محسوس ہوتی ہے۔ ایک ایسا احساس جیسے آپ کے جذبات آپ کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہوں۔ یہ کمزوری نہیں ہے، اور نہ ہی صرف عام دباؤ، یہ آپ کا اندرونی نظام ہے جو آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تعلق صرف موڈ تک محدود نہیں، کیونکہ جب آپ کا نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے تو وہ آپ کے جسم کو ایک ایسا سگنل بھیجتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی ہر خلیے کی توانائی کو ختم کرنے لگتا ہے۔ آپ کے جسم کا 90% سیروٹونن، یعنی خوشی کا کیمیکل، آپ کی آنتوں میں بنتا ہے، دماغ میں نہیں۔ تو جب آپ کی آنتیں سوجن کا شکار ہوں تو آپ خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بے چینی، موڈ سوئنگز، کم توانائی۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کا اندرونی نظام ہے جو آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے پیٹ کے اندر ہر رات کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی چھوٹی آنت میں لاکھوں ننھے انگلی نما حصے موجود ہوتے ہیں۔ یہی حصے آپ کے کھانے سے غذائیت جذب کرتے ہیں، آئرن، وائٹامن B12، میگنیشیم اور وائٹامن ڈی۔ یہ عام غذائی اجزاء نہیں، بلکہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ کے جسم کا ہر خلیہ، حتیٰ کہ دماغ بھی کام کرتا ہے۔ لیکن جب آنتوں کی اندرونی تہ متاثر ہونے لگتی ہے اور سوزش خاموشی سے اس سطح کو نقصان پہنچاتی ہے، تو غذائیت جذب ہونے کا عمل آہستہ پڑ جاتا ہے۔ نتیجہ، ایسی تھکن جس کی وجہ سمجھ نہ آئے، دماغی دھند جو دن کے درمیان آپ کے خیالات کو دھندلا دے، اور کھانا کھانے کے بعد اچانک توانائی ختم ہو جانا۔ ایک ایسا جسم جو آرام کے باوجود بھی بھاری اور تھکا ہوا محسوس ہو، اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ پیٹ سے جڑی یہ تھکن فوراً واضح محسوس نہیں ہوتی۔ یہ عام تھکن یا بڑھتی عمر جیسا محسوس ہوتا ہے، جیسے آپ پہلے جیسی توانائی محسوس نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں اس کی وجہ آپ کا نظام ہاضمہ بھی ہو سکتا ہے، جو خاموشی سے سوزش اور غذائیت کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کھا سکتے ہیں اور پھر بھی سیلولر سطح پر بھوکے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک خراب آنت آپ کے جسم کو جن غذائی اجزاء کی شدید ضرورت ہے انہیں جذب نہیں کر سکتی۔ یہ تھکاوٹ عمر بڑھنے کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کی آنت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے، خاص طور پر آپ کے پیٹ کے ارد گرد، اور کوئی ڈائٹ اس پر اثر نہیں کر رہی، تو یہ وہ سیکشن ہو سکتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ آپ چاہے کتنی ہی اچھی غذا کیوں نہ کھائیں، اگر آنتیں صحیح طرح غذائیت جذب نہ کریں تو جسم اندر سے کمزور رہ جاتا ہے، یعنی جسم کو خوراک ملتی ہے مگر خلیوں کو نہیں۔ اور یہ تھکن صرف عمر بڑھنے کی نہیں، آپ کی آنتوں کی خرابی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جب آنتوں کے یہ اچھے بیکٹیریا متاثر ہونے لگتے ہیں، جیسے دباؤ، جنک فوڈ، اینٹی بائیوٹکس یا خراب نیند کی وجہ سے، تو جسم میں ایسٹروجن کا توازن بگڑنے لگتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہارمونز کا توازن بگڑنے لگتا ہے، اور صرف دوائیں ہمیشہ اسے مکمل طور پر ٹھیک نہیں کر پاتی۔ خاص طور پر خواتین میں خراب آنتیں اکثر ہارمونز کے بگڑے ہوئے نظام سے جڑی ہوتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے کورٹیسول، یعنی جسم کا اہم سٹریس ہارمون۔ جب آنتیں مسلسل دباؤ میں رہتی ہیں
तो कोर्टिसोल की सतह भी मुसलसल बुलंद रहती है और यही बढ़ा हुआ कोर्टिसोल जिस्म को ज्यादा चर्बी जमा करने का सिग्नल देता है, खास तौर पर वो अंदरूनी चर्बी जो पेट के अंदर गहराई में आज़ा के इर्द गिर्द जमा होती है। इसीलिए जिद्दी पेट की चर्बी अक्सर सिर्फ डाइट और वर्जिश से कम नहीं होती। ये सिर्फ कुव्वत इरादी का मसला नहीं होता, कई बार इसकी वजह आंतों की सोजिश, बढ़ा हुआ कोर्टिसोल और हार्मोन्स का बिगड़ा हुआ तवाजुन होता है। यानी वजन बढ़ने का ये चक्कर अक्सर आंतों से शुरू होता है और वहीं से ठीक भी होता है। लेकिन आंतों का असर सिर्फ हार्मोन्स तक महदूद नहीं रहता, ये असर आपके जिस्म के बाहर तक पहुंचता है, हत्ता कि आपकी जिल्द तक, जिसके साथ आप हर रोज जीते हैं। आपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, खुराक बदली, ज्यादा पानी पिया, लेकिन फिर भी दाने, सोजिश और वो बेरौनक जिल्द खत्म नहीं हुई, जिसे कोई सेरम वाकई ठीक नहीं कर पाता। एक बात जो अक्सर शुरू में नहीं बताई जाती वो ये है कि आपकी जिल्द आपकी आंतों की हालत का अक्स होती है। जब आंतों की अंदरूनी तह कमजोर होने लगती है, जिसे लीकी गट कहा जाता है, तो खुराक और बैक्टीरिया के नन्हे जर्रात खून में दाखिल होने लगते हैं, जिस पर मुदाफियाती निज़ाम रद्द-ए-अमल देता है और फिर सोजिश आहिस्ता आहिस्ता पूरी जिस्म में फैलने लगती है। और इसका असर सबसे पहले कहाँ नजर आता है? आपकी जिल्द पर। महासे, सुर्खी, सूजन और वक्त से पहले बढ़ती उम्र के आसार। अक्सर ये सिर्फ जिल्द के मसाइल नहीं होते, बल्कि आंतों के मसाइल होते हैं जो जिल्द पर जाहिर हो रहे होते हैं। गैर सेहतमंद आंतों से पैदा होने वाली छुपी सोजिश खामोशी से कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है। ये खुलियों की उम्र बढ़ने के अमल को तेज कर देती है और चेहरे पर वो थका हुआ और सूजन ज़्यादा असर लाती है, जिसे कोई मेकअप या कंसीलर वाकई नहीं छुपा सकता। और अगर आंतों की सोजिश आपकी जिल्द, हार्मोन्स और तवानाई को मुतासर कर सकती है, तो सवाल ये है कि आखिर इस सोजिश को बढ़ाता क्या है, खास तौर पर वो शदीद क्रेविंग्स जो बार बार वापस आती हैं। क्या आपने कभी खुद को इन क्रेविंग्स के लिए कसूरवार ठहराया है? रात को मीठा खाने की ख्वाहिश, चिप्स, ब्रेड या जंक फूड की तरफ बार बार जाना, यहां तक कि उस वक्त भी जब आप वाकई भूखे ना हो। लेकिन अगर ये ख्वाहिशात सिर्फ आपकी अपनी ना हो, तो आपकी आंतों में खरबों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और हर किस्म की अपनी अलग पसंद होती है। कुछ बैक्टीरिया फाइबर और सब्जियों से मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चीनी और प्रोसेस्ड फूड खाने से तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये बैक्टीरिया आपके दिमाग को ऐसे कीमियाई सिग्नल्स भेजते हैं जो बार बार उसी खुराक की ख्वाहिश बढ़ाते हैं जिस पर वो जिंदा रहते हैं। यानी हर क्रेविंग सिर्फ कमजोर कुव्वत इरादी नहीं होती, कभी कभी ये आंतों में मौजूद बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपकी भूख को कंट्रोल करने लगते हैं। और फिर बात आती है ब्लड शुगर की। जब आंतें सही हालत में ना हो तो ब्लड शुगर का तवाजुन भी बिगड़ने लगता है। आप कुछ खाते हैं, शुगर अचानक बढ़ती है, फिर तेजी से नीचे गिरती है और इसी गिरावट के बाद जिस्म दोबारा मीठी चीजों की तलब करने लगता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा फौरी तवानाई की ख्वाहिश, और यही वो चक्कर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक मसाइल की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वजन बार बार वापस आ जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। ये हमेशा डिसिप्लिन की कमी नहीं होती, कई बार मसला आपकी आंतों की सेहत में होता है। आपको बार बार मीठा खाने की ख्वाहिश होती है और हो सकता है ये सिर्फ आपकी गलती ना हो। कुछ आंतों के बैक्टीरिया दिमाग को ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो उसी खुराक की तलब बढ़ाते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं। यानी आप कमजोर नहीं, बस आपके जिस्म में गलत बैक्टीरिया ज्यादा हो गए हैं। हर रोज जदीद तर्ज जिंदगी खामोशी से आंतों को नुकसान पहुंचाता रहता है और अक्सर लोगों को एहसास भी नहीं होता कि उनकी अलामात का ताल्लुक इसी से है। ज्यादा प्रोसेस्ड खुराक आहिस्ता आहिस्ता आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को मुतासिर करना शुरू कर देती है। ये आपके माइक्रोबायोम का तवाज़न बदल देती है और खराब नींद, चाहे सिर्फ चंद रातों की ही क्यों ना हो, आंतों के बैक्टीरिया की सेहतमंद तनव्वु को कमजोर करना शुरू कर देती है। हालांकि यही तनव्वु आपके मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करती है। और एंटीबायोटिक्स, जो कि तिब के सबसे बड़े आलात में से एक हैं, आपकी आंतों में सालों से बनने वाले फायदेमंद बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं, कभी कभी एक ही इलाज के दौरान।
اس میں سے کچھ بھی آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے. یہ سب آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی خود کو بہتر محسوس نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ جسم ہمیشہ اشارے دیتا ہے، وہ خاموشی سے بات کر رہا ہوتا ہے، بس ہمیں اسے سمجھنا نہیں سکھایا گیا. لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آنتیں جسم کے ان چند حصوں میں سے ہیں جو خود کو بہتر کرنے کی مضبوط صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس صحت یابی پر آپ کا اختیار شاید آپ کے خیال سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. آپ کا جسم خود کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، یہی اس کی فطرت ہے. آنتوں کی اندرونی تہ وقت کے ساتھ خود کو دوبارہ بناتی رہتی ہے، اور آنتوں کے بیکٹیریا بھی آپ کی خوراک کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. صحت یابی اکثر بنیادی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پر مختلف قسم کے فائبر سے. آپ جو بھی مختلف قدرتی غذائیں کھاتے ہیں وہ آنتوں کے الگ الگ فائدہ مند بیکٹیریا کو طاقت دیتی ہیں. یعنی آپ جتنی مختلف قدرتی غذائیں کھائیں گے آپ کی آنتیں اتنی ہی زیادہ مضبوط اور متوازن ہوں گی، اور یہی توازن اچھی میٹابولک صحت کی بنیاد بنتا ہے. اور پھر آتی ہے نیند، حقیقی، گہری، پرسکون نیند، نہ کہ رات بھر اسکرین دیکھتے رہنا، کیونکہ آپ کا نظام ہاضمہ اپنی سب سے اہم مرمت نیند کے دوران کرتا ہے. یعنی اپنی نیند کا خیال رکھنا دراصل اپنی آنتوں کا خیال رکھنا ہے. اور پھر پانی، کیونکہ جسم کے اندر بہت کچھ درست رکھنے کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے. پانی آنتوں کی حفاظتی تہ کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتا ہے. یہ جسم سے سوزش پیدا کرنے والے فضلے کو باہر نکالتا ہے اور آنتوں کے بیکٹیریا کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے. اور پھر سب سے اہم چیزوں میں سے ایک، دباؤ کو کم کرنا اور اعصابی نظام کو پرسکون رکھنا. چلنا، گہری سانس لینا، قدرت میں وقت گزارنا اور کچھ دیر کے لیے حقیقی سکون محسوس کرنا، کیونکہ مسلسل دباؤ میں رہنے والا نظام ہاضمہ صرف اچھی خوراک سے مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور پھر آتی ہیں قدرتی، سوزش کم کرنے والی غذائیں جو جسم کو اصل غذائیت فراہم کرتی ہیں. بس ان غذاؤں کی طرف بڑھنا جو جسم کو غذائیت دیں، سوزش نہیں. خمیر شدہ غذائیں، اومیگا 3 سے بھرپور مچھلی، گہرے رنگ کی سبزیاں، ایسی غذائیں جنہیں آپ کا جسم پہچانتا ہو اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہو. چھوٹے انتخاب مگر مستقل انتخاب. بس اپنے جسم کو وہ چیزیں دینا شروع کریں جن کی اسے واقعی ضرورت ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گا. اگر آپ نے خود کو اس ویڈیو میں کہیں محسوس کیا ہو تو اسے شیئر کریں. مزید ایسی زبردست معلومات کے لیے ابھی فالو کریں. سننے کا شکریہ.